السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں سے یہ اصرار ہو رہا تھا کہ وراثت کے مسئلے پر بہت سارے مسائل ہیں، وراثت سے متعلق اس پر بولا جائے۔ ریسنٹلی کچھ کیسز آئے، اس سے پہلے بھی اس جیسے کیسز آئے تھے، تو میں نے بھی چاہا کہ اس میں سے ایک نقطے پر بولوں جو کہ بہت اہم ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ کسی کی پراپرٹی ہوتی ہے، خاص کر کے باپ کی اگر کوئی پراپرٹی ہے اور بچوں کو اپنی زندگی میں اگر وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، تو وہ گفٹ کی شکل میں، ہبہ کی شکل میں، تحفے کی شکل میں برابری کے ساتھ دینا ہے۔ جمہور اور میکسیمم علماء اور ائمہ اکرام کے قول کے مطابق زندہ رہتے ہوئے باپ بیٹی اور بیٹے میں برابر سرابر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیت یہ نہیں ہونا ہے کہ فلاں بیٹی سے زیادہ محبت ہے، فلاں بیٹی سے زیادہ محبت ہے، یا بیٹیوں سے زیادہ محبت ہے۔ مرنے کے بعد اگر ان کو جائے گا تو کم حصہ آئے گا لڑکیوں کو، لڑکوں کو زیادہ حصہ آئے گا۔ لڑکوں کو ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے یا ان کے حق کو کم کرنے کے لیے اپنے زندگی میں ہدیہ برابر سرابر اس نیت سے دے گا تو باپ گنہگار ہے۔ اب آئیے اصل مسئلے پر۔ مسئلہ یوں ہے کہ کوئی مرنے سے پہلے یا جب لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں یا مر سکتا ہوں، عمر بڑی ہو گئی ہے، تو چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے مرنے کے بعد آپس میں میری وراثت کو لے کر جھگڑنا نہیں، کیونکہ وہ باپ ہے، وہ اپنے بچوں کی کیا بولتے ہیں کہ اخلاق، ان کے نیچر اور فطرت کو جانتا ہے۔ اگر ڈر ہے تو اس کو جائز ہے کہ وہ علمی طور پر یعنی تھیوریٹیکل تقسیم کرے، ڈیوائڈ کرے شریعت کے حساب سے، لیکن اس کو ان لوگوں کو اپنی زندگی میں میراث کے اعتبار سے، وراثت کے اعتبار سے اونر نہیں بنا سکتا۔ تقسیم کر کے پیپر میں لکھ کے، علماء سے کنسلٹ کر کے، کسی ایک معتبر آدمی کو گواہ بنا کر کے، ایک سے دو، دو سے زائد آدمی کو گواہ بنا کر کے اس پیپر کو رکھ سکتا ہے، جو یہ ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد میراث کی شکل میں وہ تقسیم کیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر آدمی زندہ رہتے ہوئے اس کا مال میراث یا طریقہ نہیں بن سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے، بنیادی طور پر اس پر وہ احکام جاری ہی نہیں ہوتے جب تک وہ مرا نہیں۔ جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کا مال ہے، وہ اگر دیتا ہے تو ہدیہ ہے، میراث کا لفظ اس پر اپلائی نہیں ہوتا۔ کیونکہ بہت تعجب ہوتا ہے جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، زندہ آدمی آ کے بول رہا ہے کہ میں نے اپنی میراث دے دیا۔ ارے بھائی، ماشاءاللہ تجھے اللہ نے زندگی دیا ہے، تو ابھی تک مرا نہیں ہے، تو تیرا مال کیسے میراث بن گیا؟ اگر تو نے اپنا مال اپنی زندگی میں میراث بنایا ہے جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ تجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ میراث میں مرنے والے کا، میت کا، مورث کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ میں نے تو بانٹ دیا، بڑے بھولے ہوتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں بولو کہ علم سے اتنے نابلد ہوتے ہیں، اتنے دور ہوتے ہیں، بڑے ایک آسان انداز سے بولتے ہیں میں نے اپنے سارے مال کو میراث میں کے اعتبار سے تقسیم کر دیا اور میرے ہاتھ میں کیا ہے، بولتے ہیں نا کچھ بھی نہیں، ہاتھ خالی۔ صحیح بات ہے۔ ایک بات یہاں پر کلیئر ہوئی، زندہ رہتے ہوئے میراث نہیں ہوتا، میراث کا ورڈ نہیں آتا، مرنے کے بعد ہی آتا ہے۔ اب اہم سوال کی طرف آتا ہوں میں۔ مرنے سے پہلے زندہ رہتے ہوئے ایک باپ بچوں کی سے ڈرتے ہوئے یا بچوں کو آسان کرنے کے لیے اپنی پراپرٹی کو تقسیم کیا، تھیوریٹیکل، پریکٹیکل نہیں، پریکٹیکل تو جائز ہی نہیں، وہ اپلائی نہیں ہے، سمجھے نا؟ تھیوریٹیکل لکھ کے چلا گیا، میرے 4 بچے، 4 بچوں میں سے 2 بیٹیاں 2 بیٹے، ان کو اتنا ملنا چاہیے، بیٹیوں کو اتنا جانا چاہیے، بیٹوں کو اتنا جانا چاہیے، شریعت کی روشنی میں۔ کس کی روشنی میں؟ میراث کی جو تقسیم ہے اس کی روشنی میں۔ میری بیوی ہے تو بیوی کو اتنا جانا چاہیے، ہے نا؟ اور
اللہ کی مرضی سے ان کی وفات ہو گئی، وہ لکھا ہوا وہیں پہ رہ گیا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو دیکھا، جو گواہ تھے جو تھے ان لوگوں نے بتایا تمہارے ابا نے یا تمہارے بھائی نے یا تمہارے ماں نے ایسے ایسے تقسیم کر کے گیا ہے۔ اب معلوم ہوا پڑھنے کے بعد کہ یہ شریعت کے حساب سے نہیں ہے، شریعت کے حساب سے یہاں پر بیٹوں پر زیادتی ہو رہی ہے اور بیٹیوں کے ساتھ فیورنگ ہو رہی ہے، بیٹیوں کو زیادہ مل رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں دوسرے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے لوگوں کو زیادہ دے دیے ابا نے، بیٹیوں کو محروم کر دیے یا تو کم کر دیے۔ نیت ان کی اچھی تھی ہوگی، واللہ اعلم۔ کیا اب زندہ رہنے والے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے یہ جائز ہے کہ باپ کے کیے ہوئے غلط تقسیم یا ان کے میراث کے جو حساب کتاب کو جو لکھ کر چلے گئے ہیں، کیا اس کو ایز اٹ از اس کو لوگوں میں اپنوں میں تقسیم کرنا ہے یا شریعت کے حساب سے تقسیم کرنا ہے؟ اس بات میں کسی طرح کا شک شبہ نہیں ہے، ایک ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا، کتاب اور سنت کو حکم اور جج ماننے کا تقاضا ہے کہ بھائی اگر آپ کے ابو نے یا آپ کے ماں نے غلط میراث تقسیم پیپر میں کر کے گیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوا کہ یہ تقسیم غلط ہے، تو تم اللہ اس کے حکم کے مطابق اس تقسیم کو کریکشن کرنا شریعت کے مطابق واجب ہے، فرض ہے، کنڈیشن ہے، کیونکہ ہمارے لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ماننا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق جو انسانوں کی بات ہم کو نہیں ماننا ہے، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ابو نے لکھ کے گیا، ان کی نیت اچھی تھی انشاءاللہ، اگر انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو ہم ان کے لیے معافی کا اللہ سے طلب کریں گے، ان کے لیے مغفرت طلب کریں گے، میرے ابا غلط فیصلہ کر کے گئے، لیکن یہ ابا پر ظلم ہوگا، ابا کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی کہ تم کو معلوم رہتے ہوئے ابا کے غلط فیصلے کو تم نے شریعت کا چہرہ دے کر، ابا کی محبت کا ایک ایموشنل چہرہ دے کر اس کو اپلائی کر رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ شریعت کی اگر آپ اس کو نام دے کر اس کو ہڑپ رہے ہیں، یہ حرام ہے، اس کا حساب آپ کو دنیا میں اور آخرت میں دینا پڑے گا، دنیا اور آخرت میں دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو بہت اہم اور ایک جو نقطہ یہ ہے، ارے بھائی آپ کو اپنے باپ سے محبت ہے، باپ سے عقیدت ہے کہ میرے باپ ہیں، میرے باپ نے فلاں فلاں اچھا کام کیے ہیں، بڑا بڑا جو ہے نیک کام کیے ہیں، میرے باپ غلطی نہیں کر سکتے، آپ علماء سے رجوع کیجیے، علماء سے رجوع کیجیے۔ آپ علماء صرف تقریر سنانے اور سننے کے لیے نہیں ہوتے، اپنے مسائل کو، گھریلو مسائل کو، اپنے ٹرانزیکشن کے مسائل کو، اپنے نجی مسائل کو علماء سے رجوع کریں، علماء کو ٹرمپ کارڈ کی طرح استعمال مت کریں، ان سے رجوع کریں، میرے باپ ایسا ایسا لکھ کے گئے ہیں، کیا یہ شریعت کے حساب سے صحیح ہے؟ اگر ان کا فتویٰ بولے کہ وہ صحیح ہے، یہ میراث کے حساب سے ہی ہے تو اپلائی کیجیے، اگر نہیں ہے تو باپ سے ہمدردی اگر آپ کی سچی ہے تو آپ اس فیصلے کو بدلنا پڑے گا، ورنہ ریئلی میں آپ باپ کے ہمدرد نہیں ہیں، باپ کے دشمن ہیں، آپ باپ کے لیے گناہ جاریہ کرنے کا آپ ذریعہ ہیں۔ اور میں گزارش کرتا ہوں وہ سارے فیملیز والے جو اس طریقے سے اختلافات کے شکار ہیں، ہمارے پاس بہت سارے کیسز آئے ہیں، ابا یا امی نے تقسیم کر کے چلے گئے، لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ بھائی یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور کچھ لوگ جن کے حق میں زیادہ پیسہ آ رہا تھا، زیادہ مال آ رہا تھا، وہ لوگ بولے کہ ابا بولے ہیں تو خلاص، ابا ہمارے ایسے ویسے نیک۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اللہ سے ڈرے، یہ مال، یہ دولت تمہارے دنیا اور آخرت کا سنوارنے کا ذریعہ بننا چاہیے، نہ کہ بربادی کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اور اپنے باپ نے اگر کچھ غلطی کیا ہے، اپنی ماں نے مرنے سے پہلے کچھ غلط تقسیم کیا ہے، ان سے محبت اور عقیدت یا ثواب جاریہ کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے غلط فیصلوں کو جلد از جلد صحیح فیصلوں میں بدلیں، اور شریعت کے حساب سے اپنے اپنے مال کو لیں۔ اور ایک بات جو نقطے کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خاندان میں کچھ بڑے ہوتے ہیں جو ان کے باپ کے ممکن ہے دوست بھی ہو کے رہیں گے، یا ان کے باپ کے
भाई भी होके रहेंगे, यानी चचा होके रहेंगे इन बच्चों के जो लड़ रहे हैं, या जमात के लोग होंगे जो इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो लोग इस तमाशे को देखते ना रहें, खामोश ना रहें। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम के तहत आपसे जितना बन पड़ता है आप इनके बीच में फैसला कराएं, इनको नसीहत करें कि भाई जो तुम कर रहे हो गलत है और हम इनसे पाक हैं। मुमकिन है आपके कहने से, आपके बोलने से, आपके नसीहत करने से वो उस गलत काम से बाज आ जाएंगे और अपने बाप के साथ हकीकी मोहब्बत के मुताबिक उस गलत फैसले को बदल देंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ख़ानदान और इलाके और मैयत के दोस्तों को अगर मालूम हुआ कि मेरे भाई या मेरे जमात के आदमी या मेरे दोस्त के मरने के बाद उनके बच्चे झगड़ रहे हैं या दूसरे अल्फाज में ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मेरे भाई या मेरे दोस्त जो वफात पा चुके हैं उनको गुनाह होने का चांस है, उसमें अपना हक अदा करें। बाकी आपकी बात माने या ना माने वो उनके ऊपर, लेकिन मालूम होने के बाद अगर आप खामोश बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो अपनी जितनी ताकत है उसके हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, तो उस गुनाह में आप भी शरीक होंगे। बस अल्लाह ताला तौफीक दे, हिदायत दे। ये विरासत के मसले को इस मुतालिक बहुत सारे मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं इसको एड्रेस करूँगा बिइज़्निल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।